اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹس اینڈ دیئر کنٹریبیوشن۔ مسلم سائنٹسٹس اینڈ دیئر کنٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان سائنسدان اور ان کی خدمات۔ اچھا جی، اس ٹاپک میں ہم جتنی بھی مسلمان سائنٹسٹ گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، ان کی خدمات پڑھیں گے کہ انہوں نے سائنس کی ترقی کے لیے، بایولوجی کی ترقی میں کون سے خدمات سر انجام دی ہے۔ اچھا جی، اٹھارہویں صدی سے لے کے 15ویں صدی کے دوران 18ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی کے دوران جتنی بھی مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے سائنس کی ترقی میں بہت اہم خدمات سر انجام دی ہے۔ اب ان میں سے جو مشہور مسلمان سائنٹسٹ گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، ان کے خدمات کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سے مشہور مسلمان سائنسدان تھے اور انہوں نے سائنس کی ترقی میں کون سے خدمات سر انجام دی ہے۔ اس میں سب سے پہلا مشہور سائنٹسٹ جو ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ پہلا مسلمان سائنٹسٹ جابر ابن حیان تھا۔ اچھا جی، جابر ابن حیان 1721 1815 AD۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تاریخی پیدائش اور وفات ہے، تاریخی وفات ہے۔ 721 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی اور 815 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ تو یہ اس کی تاریخی پیدائش اور اس کی تاریخی وفات ہے۔ تو بیسیکلی جابر بن حیان جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ وہ ایران میں پیدا ہوئی تھی۔ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا صحیح نام کیا تھا؟ His real name was ابو موسیٰ جابر بن حیان۔ اس کا صحیح نام ابو موسیٰ جابر بن حیان تھا۔ اچھا جی، اس کو کیمیا کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ہی واز نون ایز دا فادر آف کیمسٹری۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمسٹری کہا جاتا ہے، اس کو بانی کیمیا کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کی جو بنیاد رکھی تھی وہ جابر بن حیان نے رکھی تھی۔ In Europe he was known as جبر۔ یورپ میں وہ جبر کے نام سے مشہور تھی، یورپ میں وہ جبر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ He introduced the experimental chemistry۔ ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کہتے ہیں تجرباتی کیمیا کو، کہ اس نے تجرباتی کیمیا کو متعارف کیا تھا، تجرباتی کیمیا کی بنیاد رکھی تھی۔ اینڈ انوینٹ کا مطلب ہے ایجاد کرنا۔ مینی کیمیکل پروسیسز کا مطلب ہے کیمیائی عوامل کو۔ کیمیکل پروسیسز کہتے ہیں کیمیائی عوامل کو، کیمیائی تعاملات کو۔
کون کون سے کیمیائی عوامل؟ لائک کرسٹلائزیشن کہتے ہیں عملی کلماؤں کو کہتے ہیں، قلمکاری کو کہتے ہیں، کلمے بنانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایواپوریشن کہتے ہیں عملی تبخیر کو، بخارات بننے کے عمل۔ اور لاسٹ ہے ڈسٹلیشن، عمل کشید یا عمل تکتیر کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو جابر ابن حیان نے سب سے پہلے تجرباتی کیمیا کو متعارف کیا تھا، تجرباتی کیمیا کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس نے مختلف کیمیائی عوامل کو ایجاد کیا تھا، متعارف کیا تھا۔ فار ایگزامپل اس میں عمل کلماؤں کو ایجاد کیا تھا اس نے، اور عمل تبخیر کو ایجاد کیا تھا، اور عمل کشیدی، جتنی بھی کیمیائی تعاملات ہے، کیمیائی عوامل ہے، ان سارے کیمیائی عوامل کو جابر ابن حیان نے ایجاد کیا تھا۔ اچھا جی، تو جابر بن حیان کیمسٹری کے علاوہ وہ دوسرے جو شعبے ہیں اس میں بھی ماہر تھا، تو وہ کون کون سے شعبوں میں ماہر تھے؟ اچھا جی، ہی واز آلسو ایکسپرٹ ان اسٹرانومی، فارماسسٹ، فلاسفر، فزیشین اینڈ انجینئر۔ کیمسٹری کے علاوہ جابر بن حیان دوسرے جو شعبے ہیں اس میں بھی ماہر تھے، وہ ایک فلسفی، وہ ایک ماہر فلکیات بھی تھی، اسٹرانومر کہتے ہیں ماہر فلکیات کو، اسٹرانومر وہ ایک ماہر فلکیات تھے، وہ ایک ماہر دواساز تھے، وہ ایک فارماسسٹ تھے، وہ ایک فلسفی تھے، فلاسفر تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک فزیشین تھے، ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، اور لاسٹ میں وہ انجینئر بھی تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جابر بن حیان کیمسٹری کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی ماہر تھے، وہ ایک ماہر فلکیات بھی تھے، وہ ایک فزیشین یا ڈاکٹر یا طبیب بھی تھے، وہ ایک فلسفی بھی تھے، وہ ایک ماہر دواساز بھی تھے، اور وہ انجینئر بھی تھے۔ اچھا، جابر بن حیان نے کئی کتابیں لکھی، اس کی مشہور کتابیں جو ہے وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں سب سے مشہور کتاب جو ہے اس کا نام ہے النباتات۔ اچھا جی، جابر ابن حیان کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ اس میں پہلی کتاب جو ہے وہ ہے النباتات۔ نبات جو ہے وہ پلانٹ کو کہتے ہیں، تو یہ النباتات جو ہے یہ پودوں کے متعلق ہے، پلانٹس کے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جابر بن حیان کی جو کتاب ہے النباتات وہ پودوں کے متعلق ہے، اس میں پودوں کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو اس کی کتاب ہے الحیوان جو ہے، حیوان کہتے ہیں جانوروں کو، تو یہ کتاب جو ہے یہ جانوروں کے متعلق ہے۔ اس کتاب میں جانوروں کے متعلق مختلف معلومات موجود ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سائنٹسٹ ہے عبد الملک اسمعی۔ اچھا جی، نیکسٹ سائنٹسٹ ہے عبد الملک اسمعی۔ عبد الملک اسمعی 1740 میں پیدا ہوئی تھی اور 828 میں وفات پا گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 740 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی اور 828 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ اچھا جی، یہ کہاں پہ اس کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ اسمعی
بصرہ میں پیدا ہوئی تھی. ہی واز بورن ان بصرہ. عبد الملک اسمعی بصرہ میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ عبد الملک اسمعی جو ہے وہ اینیمل سائنس میں ماہر تھے. ہی واز اسپیشلسٹ ان اینیمل سائنس. وہ حیواناتی سائنس یا اینیمل سائنس میں ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے. اچھا جی، عبد الملک اسمعی نے مختلف کتابیں لکھی. ان کی جو چند مشہور تصانیف، ان کی جو چند مشہور کتابیں ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس نے کون کون سی مشہور کتابیں لکھی ہے. اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ کیا ہے؟ الخیل. دوسری جو مشہور کتاب ہے وہ ہے الابل. تیسری جو مشہور کتاب ہے وہ ہے اشا. چوتھی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے الوحوش. پانچویں جو مشہور کتاب ہے وہ ہے خلق الانسان. اچھا جی، اب یہ پانچ جو ہے یہ عبد الملک اسمعی کی مشہور کتابیں ہیں. اب یہ مختلف کتابیں جو ہے اس نے لکھی ہے، جو مشہور کتابیں ہیں وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ الخیل جو ہے یہ گھوڑوں کے بارے میں ہے، اباؤٹ ہارسز. اچھا جی، الخیل جو اس نے کتاب لکھی ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ ہارسز کے متعلق ہے، گھوڑوں کے متعلق ہے، اس میں گھوڑوں کے متعلق علم ہے. اور دوسری جو کتاب ہے وہ ہے الابل. کس چیز سے متعلق ہے؟ یہ اونٹوں سے متعلق ہے، اباؤٹ کیملز متعلق ہے. اور تیسری جو کتاب ہے اشا، متعلق ہے، یہ شیپ کے متعلق ہے، بھیڑوں کے متعلق ہے. اور چوتھی جو کتاب ہے الوحوش، یہ کس چیز کے متعلق ہے؟ یہ جنگلی جانوروں کے متعلق ہے. اباؤٹ وائلڈ اینیملز. وائلڈ اینیملز کہتے ہیں جنگلی جانوروں کو. وحوش جو کتاب ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ جنگلی جانوروں کے متعلق ہے، اس میں جنگلی جانوروں کے متعلق علم ہے. اور لاسٹ جو بک ہے وہ ہے خلق الانسان. کے متعلق ہے خلق الانسان، یہ انسانوں کے متعلق ہے، اباؤٹ ہیومن بینگز، انسانوں کے متعلق ہے. اچھا جی، اب اس نے جو کتابیں لکھی ہے یہ مختلف چیزوں کے متعلق ہے. جو لاسٹ کتاب اس نے لکھی ہے خلق الانسان، وہ انسانوں کے متعلق ہے. اس میں انسانوں کے متعلق کون سا علم موجود ہے اس کو پڑھیں گے. اچھا جی، لاسٹ جو بک ہے خلق الانسان، اس میں کس چیز کے بارے میں وضاحت موجود ہے؟ In this book he described the function of different parts of human body. اس کتاب میں اس نے انسانی جسم کے مختلف حصوں کے افعال کی وضاحت کی ہے، فنکشن کی وضاحت کی ہے کہ انسانی جسم کی جو مختلف پارٹس ہیں، مختلف حصے ہیں، اب وہ مختلف پارٹ جو ہے وہ کون کون سی فنکشن پرفارم کرتے ہیں، کون کون سی افعال جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو اس کے متعلق سارا جو علم ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. اس کتاب میں اس نے انسانی جسم کے مختلف حصوں کی افعال کی وضاحت کی ہے. اچھا جی، نیکسٹ سائنٹسٹ ہے ابو علی سینا.
نیکسٹ سائنٹسٹ ہے بو علی سینا. بو علی سینا 980 میں پیدا ہوئی تھی اور 1037 میں وفات پا گئے تھے. 980 عیسوی میں پیدائش ہوئی تھی اس کی اور 1037 عیسوی میں وفات پا گئے تھے. اچھا جی، بو علی سینا کہاں پہ پیدا ہوئی تھی؟ was born in بخارا. بو علی سینا بخارا شہر میں پیدا ہوئی تھی. اس کی پیدائش جو تھی وہ بخارا شہر میں ہوئی تھی. اچھا جی، یورپ میں وہ کون سے نام سے مشہور تھے؟ He was known in Europe as Avicenna. یورپ میں وہ ایویسینا کے نام سے مشہور تھے، ایویسینا کے نام سے جانے جاتے تھے. اچھا جی، مشہور وہ میڈیسن میں ماہر تھے. He was known as father of medicine. یورپ میں وہ ادویات یا طب کے باپ کے نام سے مشہور تھے، یا بابائے طب بھی اس کو کہا جاتا ہے. یورپ میں وہ بابائے طب کے نام سے مشہور تھے، جانے جاتے تھے، کیونکہ وہ میڈیسن میں ماہر تھے، طب میں وہ ماہر تھے، ادویات سازی میں وہ ماہر تھے. تو اسی وجہ سے اس کو بابائے طب بھی کہا جاتا ہے. یورپ میں بابائے طب کے نام سے یہ جانے جاتے تھے، مشہور تھے. اس کے علاوہ یہ دوسری شعبوں میں بھی ایکسپرٹ تھے. and mathematics, physics, astronomy and paleontology. اس کے علاوہ میڈیسن کے علاوہ وہ دوسری شعبوں میں بھی ماہر تھے، دوسری شعبوں میں بھی اس کی مہارت تھی. وہ کون کون سے؟ وہ میتھس میں بھی ماہر تھے، وہ فزکس میں بھی ماہر تھے، وہ اسٹرانومی ماہر فلکیات یا فلکیات میں بھی ماہر تھے، اور وہ پیلنٹالوجی بھی ماہر تھے. پیلنٹالوجی کو ہم بایولوجی کی برانچز میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس میں ہم فوسلز کے متعلق پڑھتے ہیں. تو یہ ان شعبوں میں ماہر تھی، ان شعبوں میں اس کی مہارت تھی. اچھا، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. اس کی مشہور کتابیں جو ہے وہ کون کون سی ہے؟ اس کی سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے القانون فی الطب، طب کا قانون. القانون فی الطب، القانون فی الطب کہتے ہیں طب کا قانون، طب کا قانون. اچھا، یہ کتاب جو اس نے لکھی ہے یہ کس چیز کے متعلق ہے؟ اس میں کس چیز کی اس نے وضاحت کی ہے؟ In this book, he described the structure, function and disease of eye. اس کتاب میں اس نے افعال، اسٹرکچر کہتے ہیں ساخت کو، فنکشن کہتے ہیں افعال کو، اور ڈیزیز کہتے ہیں بیماریوں کو. اس کتاب میں اس نے آنکھوں کی ساخت، اس کی افعال اور اس سے ریلیٹڈ مختلف بیماریوں کی وضاحت کی تھی. مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں اس نے آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی وضاحت کی ہے، آنکھوں کی ساخت کی وضاحت کی ہے، اور آنکھوں کی افعال کی وضاحت کی ہے. اس کے علاوہ سب سے مین چیز کیا ہے؟ ہی ڈسکرائبڈ 130 ڈیزیزز آف آئی. اس کتاب میں اس نے آنکھوں سے ریلیٹڈ 130 مختلف بیماریوں کی وضاحت کی ہے. آنکھوں سے ریلیٹڈ جو مختلف بیماریاں ہیں اس کتاب میں، اس القانون فی الطب میں
طب کے قانون میں ابو علی سینا نے آنکھوں سے ریلیٹڈ 130 مختلف بیماریوں کی وضاحت کی ہے۔ اچھا جی، تو آج کا یہ 3 سائنٹسٹ اور ان کی خدمات ہم نے بیان کی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اور جو سائنسدان ہے اس کے خدمات بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔